معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی قبریں ملک عراق میں جامع مسجد سلمان کے احاطے کے اندر واقع ہیں۔ البتہ پہلے یہاں نہیں تھی، بلکہ اس جگہ سے کافی دور دریائے دجلہ کے کنارے کسی جگہ واقع تھی۔ یہ سن 1932 کی بات ہے۔ اس وقت عراق میں بادشاہی نظام حکومت تھا۔ چنانچہ اس وقت کے عراق کے بادشاہ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خواب میں نظر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے، میری اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں میں دریائے دجلہ کا پانی آ رہا ہے، اس کا کوئی مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے خواب پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اگلے روز اس نے پھر یہی خواب دیکھا۔ صحابی رسول اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبروں کے لیے کوئی مناسب انتظام کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ پانی قبروں کی طرف آ رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کروائی گئی، لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ اس نے پھر اس خواب کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ اب یہی خواب اس وقت کے عراق کے مفتی اعظم نے دیکھا۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے اور اپنا خواب سنایا۔ بادشاہ بھی یہ خواب بار بار دیکھ چکا تھا، اس لیے ملک کے جید علماء سے اس بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا۔ چنانچہ علماء کی اجازت سے ان حضرات کی قبر کشائی کی ایک تاریخ رکھ دی گئی۔ اخبارات اور اس وقت کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ خبر دنیا اسلام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے اسلامی ممالک کی طرف سے بادشاہ عراق کو خطوط لکھے گئے کہ ہمارے یہاں کے لوگ بھی اس بابرکت موقع پر شرکت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ چونکہ حج کے دن نزدیک تھے، اس لیے حج پر آئے لوگوں نے بھی حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدر مؤخر کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ شرکت کرنا چاہیں وہ حج کرنے کے بعد شرکت کر سکیں۔ چونکہ قرون اولیٰ کے عظیم بزرگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبروں کو کھولنے کا تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے یہ درخواست منظور کر لی اور ایام حج کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ حکومت عراق کو یہ مناظر دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور دور تک فٹ کرنی پڑیں، تاکہ جو لوگ ہجوم کی وجہ سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں وہ ان اسکرینوں پہ دیکھ لیں۔ اس طرح یہ قبریں کھولی گئیں اور ہزارہا افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کے جسد مبارک صحیح و سالم اور تر و تازہ تھے، بلکہ ایک غیر مسلم آنکھوں کے امراض کا ماہر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان حضرات کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردہ کی آنکھوں میں انتقال کی کچھ دیر بعد بھی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس تیز چمک کے باعث کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے، اور آخر ملاتے بھی کیسے کہ ان آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی وجاہت کو اپنے اندر محفوظ کر رکھا تھا۔ ناظرین، نعش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے
نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا اور اس کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے، جس کے ذریعے ہزارہا لوگوں کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح دونوں بزرگوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس پورے عمل کی فلم بھی بنائی گئی تھی اور بہت سے غیر ملکی بھی یہ واقعہ خاص طور پر دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ بہت سے غیر مسلموں نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھلاتے ہیں۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ پیارے دوستو، یہ تاریخی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ مزید اس طرح کے منفرد اور انوکھے واقعات کے لیے ہمارے چینل HA وائس کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر بھی کیجیے۔